السلام علیکم۔ عربی زبان میں احسان کے معنی کسی کام کو عمدگی اور خوبصورتی سے کرنے کے ہوتے ہیں، اور ایک معنی دوسرے پر مہربانی کرنے کے بھی ہیں۔ اچھا اور عمدہ برتاؤ کرنے والے کو محسن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حسن کے معنی اچھے، نئے اور خوبصورت کے ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ قرآن مجید میں بار بار استعمال ہوئے ہیں۔ ہم جب بھی کوئی اچھا کام کریں اور پھر اس کام کو اچھے طریقے سے کریں تو گویا ہم احسان کر رہے ہیں۔ عمل کا ایک درجہ یہ ہے کہ آدمی کے ذمے جو کام ہو وہ اسے کسی نہ کسی طرح کر دے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ اس کام کو خوبی سے کرے اور دل لگا کر کرے، اپنی تمام تر قابلیت اس پر صرف کر دے کہ وہ کام ایک بہترین شکل میں سامنے آئے۔ اسی کا نام احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، اور جو چیز بنائی بہت خوبصورت بنائی، ایسی کہ اسے بہتر صورت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی ایسے ہی نیک طبیعت اور خوش اتوار ہوں، ان کی باتیں بھی اچھی ہوں اور ان کا عمل بھی پسندیدہ ہو، وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں۔ اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھیں تم میں سے بہترین کون عمل کرنے والا ہے۔ الملک آیت نمبر 2۔ اور سورہ کہف میں ارشاد فرمایا، واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ نیک کام کرنے والے لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں بہتر صلہ دے گا اور قیامت کی ہولناکیوں سے بھی محفوظ رکھے گا۔ نیک لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے حقوق کا پاس کرتے ہیں، صلہ رحمی سے کام لیتے ہیں، اور اپنے آپ کو بدی، بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے دور رکھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ انصاف، احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، اور بدی اور بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ سورہ النحل آیت نمبر 90۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں انصاف کے ساتھ احسان کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس کا جو حق بھی بنتا ہو اسے پورا ادا کریں، اس میں کسی کی تکلیف اور رنج و راحت کی پرواہ نہ کریں، لیکن احسان میں اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ نحل میں صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، مگر ہمارے ماں باپ اور رشتہ داری ہمارے احسان کے مستحق نہیں، بلکہ آس پاس رہنے والے پڑوسی، مسافر، یتیم، محتاج اور لونڈی غلام بھی ہیں جن کے ساتھ اللہ نے ہمیں احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں قارون ایک شخص تھا کہ جسے اللہ نے اتنا مال و دولت عطا کیا تھا کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی جماعت سے بھی مشکل سے اٹھائی جا سکتی تھی، مگر وہ اللہ سے باغی ہو گیا۔ اس سے اس کی قوم نے یہ مطالبہ کیا تھا، احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے۔ القصص آیت نمبر 77۔ معلوم ہوا کہ جسے اللہ نے مال دے رکھا ہو اس پر لازم ہے کہ اس مال میں سے دوسروں کی امداد کرے۔ کسی کو مصیبت سے نجات دلانا بھی احسان کی ایک صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی دی تو انہوں نے فرمایا، اس کا احسان یہ ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 100۔ قصورواروں کے قصوروں کو معاف کرنا اور ان کے مقابلے میں غصے کو پی جانا بھی احسان ہے۔ خاوند کا بیوی سے نباہ نہ ہو سکے تو اس کا بیوی کو خوبصورتی سے رخصت کرنا بھی احسان ہے۔ لوگوں سے بات چیت اور گفتگو کرتے وقت اچھے اور نرم الفاظ اور پاکیزہ جملے بولنا بھی احسان میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں نہ کریں جو بہت ناپسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈال دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے معاملے میں احسان کرنا فرض قرار دیا ہے۔ جنگ میں جب تم کسی دشمن کو قتل کرنے لگو تو اچھی طریقے سے اسے قتل کرو،
جب تم کسی جانور کو ذبح کرنے لگو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ ضروری ہے تم میں سے کوئی ایک چھری کو تیز کرے اور ذبح ہونے والے جانور کو آرام پہنچائے۔ مسلم شریف۔ مطلب یہ ہے کہ جنگ میں دشمن کو قتل کرنے کی نوبت آئے تو ایک مسلمان اسے بے رحمی اور بے دردی سے قتل نہ کرے اور نہ اس کے جسم کا حلیہ بگاڑے، اور جانور کو بھی ذبح کرتے وقت نرمی سے کام لے، کن چھری سے اسے تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ نے قرآن میں برائی کو نیکی سے رفع کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا کہ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے کہ جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا۔ قرض احسان کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ والدین کے حقوق کا خیال رکھنا، قریبی رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دوستوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، غریبوں، ناداروں اور ملازموں کے حقوق ملحوظ رکھنا اور ہر ایک سے اچھا برتاؤ کرنا احسان میں شامل ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نیکی اور بھلائی کے کام کریں، سب سے حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 195۔ احسان پر ہی مبنی میں ایک سچا واقعہ بیان کرنا چاہوں گی۔ بہت عرصے پہلے کی بات ہے، اسلامی سلطنت کے ایک صوبے افریقہ پر ایک بہت ہی شریف گورنر کی حکومت تھی۔ ان کا نام عبداللہ بن حجاب تھا۔ ایک دن عبداللہ بن حجاب اپنے دربار میں بیٹھے حکومت کے بڑے بڑے افسروں سے باتیں کر رہے تھے کہ ایک ایسا نوجوان دربار میں آیا جس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے، لیکن اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کسی بہت اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ گورنر عبداللہ بن حجاب نے اس نوجوان کو دیکھا تو وہ جلدی سے اٹھے اور نوجوان کو بہت عزت کے ساتھ اپنے مسند پر بٹھا دیا۔ اس وقت دربار میں گورنر کے بیٹے بھی موجود تھے۔ انہیں یہ بات بہت بری لگی کہ ہمارے والد صاحب نے ایک معمولی آدمی کو اپنے پاس اس طرح بٹھا لیا ہے جیسے وہ کوئی بہت بڑا سردار ہو۔ بھرے دربار میں تو چپ رہے، لیکن جب عبداللہ اپنے محل گئے تو ان کے بیٹوں نے کہا، ابا جان، آج ہمیں اس بات سے بہت شرم آئی ہے کہ آپ نے ایک فقیر کا استقبال اس طرح کیا کہ جیسے وہ کہیں کا شہزادہ ہو۔ مہربانی فرما کر آئندہ ایسا مت کیجیے گا، اپنے عہدے اور عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ عبداللہ بن حجاب نے بیٹوں کی پوری بات توجہ سے سنی اور پھر بولے، انشاءاللہ اب میں ایسا کوئی موقع نہیں آنے دوں گا کہ تم لوگوں کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ دوسرے دن عبداللہ بن حجاب نے شہر کے تمام امیروں کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب سب لوگ بیٹھ گئے تو عبداللہ بن حجاب اس نوجوان کو لائے اور اسے سب سے زیادہ عزت کی جگہ بٹھایا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ یہ دیکھ کر تمام لوگ حیران ہو گئے۔ بیٹوں کا حال تو دیکھنے کے قابل تھا۔ عبداللہ اپنے بیٹوں کی حالت دیکھ کر سمجھ گئے۔ پھر تمام بیٹوں سے مخاطب ہو کر بولے، پیارے بیٹوں، آج میں تمہیں کل والی بات کا جواب دیتا ہوں کہ میں نے اس غریب کو اتنی عزت کیوں دی۔ سنو، اس کا نام عقبہ ہے اور یہ اس خاندان سے ہے جو اس پورے علاقے پر حکومت کرتا تھا، جس کا آج میں حاکم ہوں۔ یہ حجاج بن یوسف کا بیٹا ہے۔ درباریوں نے یہ سنا تو سب عقبہ کی طرف عقیدت بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ پھر مزید آپ نے فرمایا کہ پیارے فرزندوں، اب اس سے آگے سنو۔ جس زمانے میں حجاج بن یوسف حکومت کرتا تھا، تمہارے خاندان کی حالت بہت خراب تھی۔ تمہارے دادا حجاج کے غلام تھے۔ حجاج بن یوسف کو ان کی حالت پر رحم آ گیا، انہوں نے تمہارے دادا کو آزاد کر دیا، اور پھر آگے چل کر ایسا ہوا کہ حجاج کا قسمت کا ستارہ گردش میں آ گیا اور اس کے خاندان کی شان و شوکت ختم ہو گئی، اور اللہ نے تمہاری غربت کو عزت میں بدل دیا۔ میرے بیٹو، میں یہ بات کبھی نہیں بھلا سکتا کہ حجاج بن یوسف نے میرے والد پر احسان کیا تھا۔ اب تم ہی بتاؤ، میں اپنے محسن کو عزت کیوں نہ دوں؟ یہ سن کر پورے دربار میں سناٹا سا چھا گیا۔ خاص طور پر ان کے بیٹے تو حیرت کی تصویر بنے بیٹھے تھے۔ عبداللہ بن حجاب پھر بولے، بیٹو، ہمارے آقا اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ جو شخص اپنے خاندان کو معمولی سمجھ کر کسی اور خاندان سے رشتہ جوڑتا ہے اور جو شخص اپنے محسن کے احسان کو بھلا دیتا ہے وہ بہت برا ہے۔ یہ بات اس لیے بتاتا ہوں کہ تم اپنے خاندان کے محسن کو پہچان لو اور یہ جان لو کہ اگر تمہارے خاندان کی ہمیشہ سے ایسی شان و شوکت نہ تھی۔ یہ باتیں بتانے کے بعد عبداللہ بن حجاب نے عقبہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا، اے نوجوان، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ آپ کی خواہش پوری کروں، تو آپ بتائیں کہ آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ عقبہ نے تو پہلے شکریہ ادا کیا اور کہا، حضرت میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی عہدہ دے کر اندلس بھیج دیں، میں اپنی باقی زندگی وہیں گزارنا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں مسلمانوں کی سلطنت اتنی بڑی تھی کہ یورپ کا یہ ملک جسے عرب لوگ اندلس کہتے تھے اور جسے آج اسپین کہا جاتا ہے، اس سلطنت میں شامل تھا۔ گورنر عبداللہ بن حجاب نے عقبہ کو ایک عہدہ دے کر اسی دن اندلس بھجوا دیا۔ اس واقعے کو 1000 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، لیکن عبداللہ بن حجاب کی شرافت اور احسان مندی کی بات آج بھی تازہ ہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احسان کرنے والوں میں سے بنائے اور احسان کر کے جو ہے اس کا صلہ ہم بندوں سے مانگنے کے بجائے جو ہے وہ اللہ سے مانگے۔ بس اللہ ہمیں اتنا بڑا ظرف عطا کر دے، اتنا بڑا دل عطا کر دے، آمین ثم آمین۔